ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم، بے شک تیرا رب مغفرت والا ہے اور دردناک عذاب والا بھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دو صفات، ذو عقاب بھی ہے، ذو مغفرت بھی ہے۔ مگر چونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر شے پر وسیع اور حاوی، رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت غضب سے پہلے ہے، مغفرت کے موقع دوں گا، توبہ کر لو، استغفار کر لو، عمل صالح کر لو، مغفرت کے بے تحاشا موقع دوں گا۔ بے تحاشا دن بنا رکھے ہیں جن کی عبادت مغفرت کا باعث ہے، بے شمار موسم ایسے ہیں جو مغفرت کا باعث ہیں، پھر تکلیفوں کا آنا، بیماریوں کا آنا مغفرت کا باعث ہے۔ تو یہ مغفرت کا معاملہ، اور اگر کوئی بندہ ان سارے معاملات کے ہوتے ہوئے بھی، مغفرت کے مواقع کے ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو بخشوا نہ سکا، تو اللہ تعالیٰ پھر ذو عقاب علیم بھی ہے، دردناک عذاب والا بھی ہے۔ دونوں پہلو ہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، انا نبی الرحمہ و نبی التوبہ و نبی الملحمہ، میں رحمت کا نبی ہوں، توبہ کا نبی ہوں اور جہاد کا نبی ہوں۔ رحمت کا معنی یہ دین رحمت ہے، قبول کر لو سراسر رحمت ملے گی، اور قبول نہیں کر رہے تو توبہ کا نبی ہوں، توبہ کا امکان موجود ہے، آج کر لو، کل کر لو، رات کر لو، دن کر لو۔ اور اگر ایک انسان نہ رحمت کا فائدہ اٹھا رہا ہے نہ توبہ کر رہا ہے تو پھر میں جہاد کا نبی بھی ہوں، پھر ان تنی گردنوں کو کاٹنا پڑے گا۔ جہاد فی سبیل اللہ یہ بھی ایک عذاب کی شکل ہے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو اجتماعی عذاب ہوتا تھا قوموں کو وہ اٹھا لیا، قوم نوح اور قوم ہود اور قوم صالح اور قوم شعیب، قوم لوط، اجتماعی عذاب نے سب کو مجامع کر دیا۔ پھر قوم موسیٰ غرق ہو گئی، ڈوب گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو معاندین اور کفار ہیں ان کے عذاب کے لیے جہاد کا پہلو رکھا کہ جہاد کے ذریعے ان کی گردنوں کو کاٹا جائے۔ آخرت کا عذاب تو ہے ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ مغفرت والا بھی ہے۔ اس دین میں مغفرت کے بے شمار مواقع موجود ہیں، اور اگر ان کا فائدہ نہیں اٹھا رہے تو پھر اللہ تعالیٰ ذو عقاب علیم ہے۔ عذاب کی صورت دنیا میں بھی ہو سکتی ہے، قبر میں بھی، اور کل قیامت کے دن بھی۔